ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 6۔ رات کی اس پہر جہاں سب نیند کی آگوش میں تھے، ہر طرف چھایا اندھیرا اس رات کو ہیبت ناک بنا رہا تھا۔ ایسے میں ایک کم رہائشی نگری میں بنے اس وائٹ پیلس کی چمک نرالی تھی۔ اس نگری میں صرف اس پیلس کی ہی چمک تھی۔ وہ دیکھنے میں پر اسرار سا لگتا تھا۔ ایسے میں اس کے اندر جاؤ تو اس کے اندر کی خاموشی اور وحشت اسے ہیبت ناک بناتی تھی۔ اندر جاتے سامنے ہی لاؤنج اور اس کے اطراف میں دونوں طرف سیڑھیاں تھیں۔ لاؤنج کے دائیں جانب کچن جبکہ بائیں جانب گیسٹ روم تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خوبصورت سے پیلس میں کتنی وحشت چھپی تھی۔ اس خوبصورت سے پیلس میں کئی راز دفن تھے کہ جن کے کھلنے سے تباہی کا خطرہ تھا۔ اس کے نیچے بیسمنٹ میں جائیں تو وہاں جیسے دن کا سما تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ ٹیبل کے گرد 2 آدمی بیٹھے تھے، آس پاس کئی آدمی کالے کپڑوں میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک نقشہ کھلا تھا جس پر وہ جھکے ہوئے تھے۔ کل تک یہاں مال ٹرانسفر ہو جانا چاہیے۔ اس کے سارے خفیہ راستے تمہارے سامنے ہیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی بولا تھا، اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ سامنے والا تھوک نکل کر رہ گیا۔ لیکن بیسٹ وہ ابھی بولا ہی تھا کہ سامنے والے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، رات ہے، اندھیرا ہے، بچے ڈر جائیں گے۔ پر اسرار سے سرگوشی تھی۔ وہ آدمی اس کی دھمکی سمجھتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ کچھ گنگنانے لگا۔ Only this and nothing more. Nameless here for evermore. This is it and nothing more. Darkness there and nothing more. Merely this and nothing more. 'Tis the wind and nothing more. وہ ایڈلر ایلان کی نظم تھی The Raven، جس کا تھیم تھا سیاہ اور اداس۔ یہ نظم ایول اور موت کی علامت تھی۔ وہ جب بہت خوش ہوتا تھا تب یہ نظم گنگناتا تھا، اور وہ خوش تب ہوتا تھا جب موت کا کھیل کھیلتا تھا۔ اب نہ جانے وہ کس کے ساتھ موت کا کھیل کھیلنے والا تھا۔ خاموش رات میں اس کی پرسوز آواز خوفناک تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور شکاری کی سی چمک۔ جانتے ہیں وہ آنکھیں کیسی تھیں؟ گہرے نیلے سمندر جیسی اوشن بلو آنکھیں۔ ہاں، وہی آنکھیں جو پھولوں سے سجے کاٹیج کے باہر اس عربی شہزادے کی تھیں۔ وہی شہزادہ جو ایک شہزادی کے لیے مٹی پر جھکا تھا اور اسے سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر نکالا تو اس کے ساتھ ہی ایک سفید رومال نکلا تھا۔ اسے سامنے رکھتے اس نے سگریٹ جلائی تھی۔ گہرا کش لیتے اس نے سامنے پڑے رومال پر پڑی مٹی کو دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے اس شہزادی کا عکس لہرایا تھا۔ اس نے گہرا کش لے کر چھوڑا۔ شہزادی عین زیر لب دہرایا۔ لبوں کے کنارے ہلکے سے پھیلے تھے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے وہ آنکھیں موند گیا۔ شہزادی کا چہرہ چھم سے اس کے سامنے لہرایا تھا۔ غازی نے جھک کر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا کہ اس کی نیند نہ کھل جائے۔ اس کی پیشانی چومتے وہ سیدھا ہوا تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے، چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ وہ بے اختیار جھکا، اس کے نیم باں ہونٹوں کو چھوتا پیچھے ہوا تھا۔ لائٹ آف کرتا وہ باہر آ گیا۔ اس کے قدم اسٹڈی روم کی طرف تھے۔ اسٹڈی روم میں بیٹھتے اس نے احمر کی دی ہوئی فائل اوپن کی جس میں آصف کی ساری انفارمیشن تھی۔ اس کی فائل پر سرسری سے نظر دوڑاتے ایک جگہ اس کی نظر اٹکی۔ اس سے غور سے وہ نام پڑھا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں، تو مطلب دشمنی پرسنل کے ساتھ پروفیشنل بھی تھی۔ تو یہ میرے کام کا بندہ ہے۔ اسے سمجھ سے سر ہلایا تھا۔ 1-2 فائلز اور ریڈ کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھڑی پر 11 کا وقت تھا۔ غازی نے ماتھا مسلا، اسے اس وقت آرام کی شدید ضرورت تھی۔ وہ کمرے میں آیا، شرٹ اتار کے صوفے پر پھینکتے وہ بیڈ کی طرف آیا تھا۔ یہ عادت اس کی شروع سے تھی، وہ ہمیشہ شرٹ اتار کر ہی سوتا تھا۔ بیڈ پر لیتے اس نے زرنور کو اپنی طرف کھینچا اور کسی تکیے کی طرح اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ذرا سا کسمسائی، پھر دوبارہ سو گئی۔ غازی نے بھی سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اینا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے تیار دیکھ کر مرتسم بولا۔ شاہ ہاسپٹل۔ لیکن بچہ، آپ کو تو چوٹ لگی ہے، آپ کی بار ماہی بولی تھی۔ لیکن اب بالکل ٹھیک ہوں شاہ، پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ مرتسم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ جلدی سے بولی، پلیز شاہ، اوکے، بٹ آج جلدی آئیں گی آپ؟ اوکے۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑی لے کر نکلے تھے۔ ہاسپٹل میں اسے کچھ غیر معمولی سا لگا۔ سٹاف کو ایک جگہ جمع دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل ہے۔ ڈاکٹر دانیال جن کا یہ ہاسپٹل تھا، ان کے بعد یہاں سب اینا کے انڈر تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی سخت آواز پر سبھی مڑے تھے۔ اینا نے آگے دیکھا، کوئی لڑکی تھی جو بری طرح سے زخمی تھی۔ اسے تب چڑھی۔ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ یہ کوئی شو پیس ہے جسے تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ یہ ہاسپٹل ہے اور تم لوگ ڈاکٹرز یہاں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، نظارے کروانے نہیں۔ اس کی تیز آواز پر سبھی الرٹ ہوئے تھے کہ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو وہ سب کو سیدھا کر دیتی تھی۔ کام کے معاملے میں وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیتی تھی۔ لیکن تو پولیس کیس بنتا ہے، ایک ڈاکٹر سنجیدگی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر امشا، اگر اس کی جگہ آپ کی بہن ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی؟ بجائے اس کے علاج کرنے کے آپ لوگ اس کی نمائش کر رہے ہیں۔
اس کی بات پر سبھی کو چپ لگی۔ وہ شرمندہ سے آگے پیچھے ہونے لگے۔ اینا نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ انہیں آئی سی یو میں لے کر جائیں جلدی، ہمیں ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے۔ ہاتھوں میں گلوز پہنتے اس نے وارڈ بوائز اور نرسز کو کہا تھا۔ ایک فیمیل اور میل ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ تھے۔ لڑکی کی باڈی سے کپڑا ہٹاتے اس کے ہاتھ کام گئے تھے۔ بمشکل 16-17 سال کی لڑکی تھی جسے بے دردی سے نوچا گیا تھا۔ انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ ڈاکٹر اینا، یہ بچ تو جائے گی لیکن مجھے نہیں لگتا اسے بچنا چاہیے۔ اس کی حالت دیکھیں، کیا یہ سروائیو کر پائے گی؟ اینا بس خاموشی سے سنتی رہی۔ کانفرنس میں پہنچو سب، آئی سی یو سے نکلتے اس نے آرڈر دیا تھا۔ ان کی مخصوص ٹیم کانفرنس روم میں جمع تھی۔ وہ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر باسط نے آگے بڑھ کر پروجیکٹر آن کیا تھا جس میں کسی آدمی کے ہاتھ کی تصویریں تھیں۔ اس کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا تھا، بچھو کی شکل کا۔ وہ ٹیٹو غور سے دیکھنے پر انسان کو ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہمارا نشانہ ہے یہ انسان جو جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ اس کا پسندیدہ کام عورتوں سے کھیلنا ہے۔ آئے دن نئی لڑکی اس کے بستر کی زینت بنتی ہے۔ اس کی نظر میں عام انسان کچھ بھی نہیں، انہیں کسی جانور کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ اس کے مخصوص آدمی یہاں سے ڈرگس اور لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو یا تو پیار کے جھانسے میں پھنساتے ہیں یا پھر زبردستی ڈرا دھمکا کر ان لڑکیوں میں جو بھی اسے پسند آتی ہے بقول اس کے رکھیل کہلاتی ہے۔ اینا نے بولتے گہرا سانس لیا اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ جو بھی لڑکیاں ان کے بندوں کے ہاتھ چڑھتی ہیں ان کے ہاتھ پر یہ ٹیٹو لازمی بنایا جاتا ہے۔ اس کا اصل ٹھکانہ دبئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ابھی دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہ بلیک کنگ کہلاتا ہے لیکن ہمیں اسے پکڑنے کے لیے اس کی کمزوری کو تلاشنا ہے، اور اس کی کمزوری ہے اس کا چھوٹا بھائی۔ جرم کی دنیا میں اسے بیسٹ کہتے ہیں۔ بلیک کنگ اس سے بڑا ہو کر بھی اس کی طاقت کے نیچے دب جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے بلبوتے پر کرتا ہے۔ بیسٹ جس کو عام لوگ AM بادشاہ کہتے ہیں لیکن اسے آج تک دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ بے رحم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا بھائی صرف عورتوں سے کھیلتا ہے۔ اس کا کام صرف ڈرگس اور لڑکیاں پاکستان ہے، باقی سب کچھ بیسٹ کے انڈر ہے۔ دراصل کنگ صرف نام کا کنگ ہے، اصل میں وہ ایک نفسیاتی مرد ہے جس کا بس نہیں چلتا کہ دنیا کی ہر عورت کو کچل دے۔ لیکن اس کا بھائی، اسے عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ ہر برا کام کرتا ہے۔ وہ سفاکیت میں کنگ سے بھی اول ہے۔ خون اٹلی میں اس کا سکہ چلتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اٹلی میں اس کا راج چلتا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو پانی کا گلاس اٹھایا۔ ڈاکٹر باسط نے بولنا شروع کیا، لیکن ہمیں جو خبر ملی ہے اس کے مطابق یہ ہمارے پاک میں قدم رکھ چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب یہاں بربادی پھیلے گی۔ ہمیں بس کسی طرح اس تک پہنچنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاتھ کنگ لگے گا، اور شاید وہ بھی جس کی آپ کو تلاش ہے۔ آخری بات اس نے اینا کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ یاسر، کیا خبر ہے؟ سر، اسلام آباد کے رہائشی علاقوں سے کافی دور قریباً شہر سے باہر ایک جنگل ہے جہاں ان کے آدمیوں کو دیکھا گیا ہے، اور خبری کے مطابق یہ لوگ ٹھیک 2 دن بعد وہاں سے کروڑوں کا مال سپلائی کرنے والے ہیں۔ خبر پکی ہے نا یاسر؟ بالکل پکی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہماری ٹیم مخصوص حصے میں بڑھتی اس تک پہنچے گی، اور ہمارے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تیار رہے گی۔ اینا کی بات پر سب نے سر ہلایا تھا۔ از دیٹ کلیئر؟ اینی کنفیوژن؟ نو میم، سب نے ایک ساتھ کہا تھا۔ گڈ، تو تیار رہو، ہمارا اصل مقصد اب شروع ہوگا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی بولی تھی۔ سب نے سر ہلایا تھا۔ ایک ایک کرتے سب وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ بھی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے اس نے تعصب سے صوفے کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے، پاؤں میں جوکرز پہنے ہوئے تھے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پاؤں کو تیزی سے ہلا رہی تھی، منہ میں چوئنگم چباتے پونی میں بندھے بال تیزی سے ہل رہے تھے۔ اف دنین آپی، کبھی تو لڑکیوں والی حالت میں آ جایا کریں، اس نے تعصب سے کہا تھا۔ اینا کی آواز پر اس نے سر گھماتے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھتے اس کو حق کیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ حلیہ کے برعکس لہجہ مختلف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں تھی اتنے دن سے؟ ماما آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اپنی چیئر کی طرف جاتی اس نے کہا تھا۔ بزی تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مجھے کیسے یاد کیا؟ آپ سے ایک کام تھا، کسی کی دھلائی کرنی ہے۔ ہائے، اپن کا فیوریٹ کام۔ اپنی ٹون میں واپس آئے، لیکن کرنی کس کی ہے؟ کسی نے تنگ کیا تیرے کو؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ نہیں۔ دنین نے گہرا سانس لیا۔ اینا نے خاموشی سے فائل اس کو دے دی۔ ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ اینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ چائے نہیں پینی؟ نہیں، ذرا جلدی ہے، لیکن آج گھر تو آئیں گی نا؟ لیکن پلیز آپ انسانوں والے حلیے میں آئے گا، نہیں تو ماما کا پارا ہائی ہو جانا ہے۔ دانین نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ وہ رضوانہ بیگم وجدان کی ماما کے بھائی کی بیٹی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی گہری کالی آنکھیں، تیکھے نکوش۔ وہ قدرتی خوبصورتی کی مالک تھی، لیکن اپنا حلیہ لڑکوں جیسا رکھتی تھی۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھی۔ ویسے تو وہ بہت ہنسمکھ سی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اپنی ماں سے اس کا رویہ بہت ہی سرد تھا۔ اسی وجہ سے تو اپنی پپھو رضوانہ بیگم اور شاہ فیملی کے زیادہ قریب تھی۔ اپن کو دیکھ کر ان کا پارا ہمیشہ ہی ہائی رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپن کو ان کو تپانے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ اور سے اینا کو آنکھ ماری اور مڑ گئی۔ اینا نے کھلے منہ سے اس کی پشت کو دیکھا۔ AM
ٹھیک 2 دن بعد یہاں پر ہمارا مال آئے گا، وہیں سے ہمیں سپلائی کرنا ہے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ کیا بات ہے، کسی گہری سوچ میں گم ہو؟ اسے سگریٹ کا گہرا کش بھرتے دیکھے کبیر نے پوچھا تھا جو اس کا پارٹنر تھا۔ اسے سٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کبیر گڑبڑا گیا۔ وہ میں نے تو ایسے ہی پوچھا۔ فضول اور بنا سوچے سمجھے بولنے والے لوگ اور ان کی زبان مجھے ذرا پسند نہیں، اور تم اچھے سے جانتے ہو جو چیز مجھے پسند نہ ہو وہ پھر سلامت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کبیر نے ہاتھ اٹھائے، لیکن میری بات یاد رکھو، محبت کے چکر میں مت پڑنا، تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ محبت ہو جائے تو انسان کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ امن نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ پہلی بات، یہ محبت بس ایک فضول اور ڈرامہ ہے، بے وجہ وقت ضائع کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں، محبت اور عورت ایک دھوکہ ہے۔ اور مت بھولو کہ میں ایک پیسٹ ہوں جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، جو دھڑکتا نہیں۔ کہتے ہوئے انجانے میں ہی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ گھوما تھا جسے پہلی بار دیکھتے بے اختیار دل دھڑکا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتاتا کہ اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر۔ شاہ ولا میں ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ ارسل اور آیت آئے ہوئے تھے۔ ارسل، مجھے تم سے بہت شکایت ہے بیٹا، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ تم تو شادی کر کے ہمیں بھول ہی گئے، نہ صرف ہمیں بھول گئے، آیت کو بھی چھپا ہی لیا۔ نہیں تو ماما، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بھی سب کے جیسے انہیں ماما ہی کہتا تھا۔ اور نہیں تو کیا ماما، یہ تو بیوی کے پلو سے ہی بن گیا، مانا کہ ایک ہی بیوی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سے چھین لیں گے۔ اینا نے بھی برابر کا حصہ ڈالا تھا۔ آیت نے شرم سے سر جھکا لیا، جبکہ ارسل نے اینا کو گھورا۔ ہاں بھائی، بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو ماما ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کام کی وجہ سے تھوڑا بزی تھا۔ ایسا بھی کیا کام؟ ارسل نے پھر سے اسے گھورا، جو بات بگاڑنے پر تلی تھی۔ جواباً اس نے کندھے اچکائے۔ تھوڑی ہی دیر میں میر اور ارسل اسٹڈی روم میں جا چکے تھے۔ پھر کیا سوچا ہے تو نے؟ ارسل نے مرتسم سے پوچھا۔ کیا سوچنا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، ہمیں بتانا چاہیے، میری چھوٹی بات نہیں ہے، اینا کی فیملی ہے، دیکھ ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ارسل، اینا فی الحال پہلے ہی کیس میں الجھی ہوئی ہے، اچانک سے انہیں یہ بات بتا کر میں انہیں مینٹلی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ تیری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر اسے کہیں اور سے پتہ چل گیا تو؟ دیکھتے ہیں کچھ، اور پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی، آج اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد غازی اسے گھمانے لے آیا تھا۔ اب تک وہ کافی ساری جگہ دیکھ چکی تھی۔ شام کے قریب غازی اسے سمندر پہ لایا تھا۔ وہ خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ کتنی ہی دیر کبھی ننگے پاؤں پانی میں چلتی، کبھی اس سے کھیلتی خوش ہوتی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو اسے پاس ہی ریسٹورینٹ میں ڈنر کے لیے لے آیا تھا۔ وہ آنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن غازی نے وعدہ کیا تھا وہ اسے دوبارہ یہاں لائے گا، اسی لیے وہ آنے کے لیے راضی ہوئی۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی، سافٹ ڈرنک پیتی اسے عجیب سا ذائقہ لگا، لیکن پھر بھی وہ ختم کر گئی۔ گھر آنے تک اس کا سر کافی بھاری ہو گیا تھا، آنکھوں میں ایک خمار سا چھایا تھا۔ گاڑی سے اترتے وہ لڑکھڑائی تھی۔ روز دھیان سے، غازی نے اسے پکڑا، اس سے خمار آلود نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی اور باہیں اس کے گلے میں ڈالتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ غازی کو جھٹکا لگا۔ روز؟ زبردستی اس کا چہرہ سامنے کیا۔ کیا پیا ہے تم نے؟ اس سے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ غازی نے اس کی ناک کے نیچے انگلی رکھی، اس کی سانس کو اسمیل کیا تو وہ ٹھٹکا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً ڈرنک تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ کسی کی اتنی ہمت ہو گئی کہ یقیناً اس ریسٹورینٹ میں ہی کچھ گڑبڑ ہوئی تھی۔ انہیں تو وہ صبح دیکھ لے گا، ابھی تو بیوی کو دیکھنا تھا جو خود تو بہک گئی تھی، ساتھ اسے بھی بہکا رہی تھی۔ وہ اسے بازوں میں بھرتا اندر لایا، روم میں لاتے اسے بٹھایا۔ روز یہیں بیٹھو، میں آ رہا۔ وہ لیمو پانی لینے کچن میں گیا، واپس آیا تو وہ اپنے کپڑوں پر پانی کا جگ گرا کر بیٹھی تھی۔ روز، یہ کیا کیا؟ غاز دیکھیں، میں اسے پکڑنے لگی، یہ میرے اوپر گر گیا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، چلو چینج کر لو۔ غازی نے اس کے آرام دہ سوٹ نکال کر دیا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں پہنا۔ کیوں؟ پھر کیا پہننا ہے؟ مجھے… وہ اس کے قریب آئے، گلے میں باہیں ڈالتے اس سے چپکی۔ آپ کی شرٹ؟ وہ مسکرایا۔ لیکن کیوں؟ یہ کیوں نہیں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، نشہ اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ مجھے بس آپ کی شرٹ پہننی ہے۔ وہ نشے میں کیا بول رہی تھی اسے خود بھی ہوش نہیں تھا۔ کیوں پہننی ہے؟ غازی نے بمشکل اسے اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ وہ مسکائی۔ اس لیے کہ میرے سے آپ کی خوشبو آئے۔ لڑکھڑاتے لہجے میں بتایا گیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ایسے تو نہیں آئے گی، پھر کیسے آئے گی؟ بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بتائیں نا۔ اس کی شرٹ کھینچی۔ جب میں تمہارا پور اپنے لمس سے مہکاؤں گا۔ ایسے بھاری گمبھیر لہجے میں کہتے وہ جھکا تھا، اس کے لبوں کو اپنے لے گیا۔ وہ مدہوش سا ہوتا اس کے گلابی لبوں کا جام پینے لگا۔ وہ جو کب سے اسے بہکا رہی تھی، وہ یک دم ہی اس کے گلے میں باہیں ڈالتی آنکھیں موند گئی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کے لمس سے لمحہ بلمحہ شدت آئی تھی۔ زرنور نے اس کے سینے پر ہاتھ مارے جو اس کی سانسیں بند کر دینے کے در پہ تھا۔
وہ گر جاتی اگر اس نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا جو نہ ڈھال سے گہرے سانس لیتی، نشیلی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ گندے! اس نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ ذرا سا اوپر ہوئی اور غصے سے اس کے نچلے لب پر دانت کاڑے، لبوں سے ہوتے گردن پر شدت سے دانت کاڑے، جبکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ مدہوش ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس! اسے پیچھے ہٹتا دیکھ وہ بولا تھا، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی میری جان، مجھ سے شکایت مت کرنا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا، نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوا تھا، پوری شدت سے جھکتے اس کے لبوں کو قید کیا اور پھڑپڑا کر رہ گئی۔ سرنور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا وہ پیچھے ہوتا اس کے ہاتھ قبضے میں کر چکا تھا جو وہ اوپر بیڈ سے لگا چکا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی وہ پیچھے ہٹا۔ وہ سر تا پاؤں سرخ ہوتی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی گہری سانس لینے لگی۔ وہ جھکا، اس کے رخساروں کو چومتا وہ تھوڑی تک آیا، تھوڑی سے ہوتے وہ اس کی گردن میں منہ دیے اپنی شدتیں لٹانے لگا، جا بجا اس کی گردن پر بوسہ دیتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا، گردن پر بنے تل پر لب رکھتے اس نے یکدم تھے سی زنور کی سسکی نکلی۔ وہ بے تحاشا مچلی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ گردن سے ہوتے وہ اس کے شولڈر تک آیا۔ وہ وہاں سے شرٹ کھسکاتے غازی نے اپنے لب رکھے تھے، ایسے ہی پیار کرتے وہ اس کے لبوں تک آیا۔ وہ نڈھال سے گہرے سانس لے رہی تھی۔ غاز پلیز! غازی نے جھکتے اس کے الفاظ اپنے لبوں میں قید کر لیے۔ جب اچانک اسے لگا کہ اس کی مزاحمت رک چکی ہے، غازی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی جذبات جگا کر خود نشے میں مدہوش نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ لب اس کے کان کے پاس لایا۔ اس کی سزا ضرور ملے گی میری جان، کہتے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں کاٹا تھا۔ پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو اس کی ذرا سی قربت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی شدتوں کے گہرے نشان اس کی گردن پہ واضح تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ پیچھے ہوتے اس نے اس کا نائٹ ڈریس نکالا، لائٹ آف کرتے اس نے اطمینان سے اسے چینج کروایا۔ اس کے کپڑے اپنی جگہ پر رکھتے وہ واپس آیا۔ اپنی شرٹ اتار کر جھکتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ گئی۔ غازی نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور اس کے گرد حصار باندھ کیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بمشکل ہی کھل رہی تھیں۔ اس نے پلکیں جھپکیں، کس مساتے اٹھنا چاہا لیکن خود کو کسی کی گرفت میں پایا۔ غازی کے بازو سختی سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے اور وہ خود اس کے سینے پر سر رکھے قریباً آدھی اس کے اوپر تھی۔ اس کے شرٹ لیس سینے کو دیکھتے اس کا حلق سوکھا، کس مساتے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ اس کی مزاحمت سے غازی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے دیکھا جو جھنجھلاتے اسے بازو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرنور نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً سے آنکھیں بند کرتا سوتا بن گیا۔ سر سے گہری بھوری آنکھیں جو کہ اس وقت بند تھی، مغرور کھڑی ناک، ہلکی بیئرڈ اور مونچھوں تلے انابی لب جو کہ سگریٹ پینے سے براؤن ہو رہے تھے، اب نرمی سے پیوست تھے، ورنہ جاگتے ہوئے تو بھینچے ہی ہوتے تھے۔ جو بھی ہیں تو ہینڈسم، بالکل ہیرو جیسے۔ اسے دیکھتے ہوئے سوچا، لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ تھی، ماتھے پر بکھرے بھورے بالوں کو دیکھتے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ آہستہ سے اس کی پیشانی سے بال پیچھے کرتے اس کا ہاتھ لرز گیا۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آنکھیں کھولے دلچسپی سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ بھاؤ! اچانک جھک کر اس کے کان کے قریب چلایا، مما! وہ اچانک سے اس سے ڈر کر اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ غازی کا کہکا گونجا۔ زرنور نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پہلی بار اسے ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے ہنسنے سے اس کے دائیں گال میں گڑا رونما ہوا تھا۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ آنکھوں کے کنارے صاف کرتا ہوا بولا۔ زیادہ ہنسنے سے ہمیشہ ہی اس کی آنکھوں میں نمی بھر جاتی تھی۔ یہ اصلی ہے؟ اس کے ڈمپل والی جگہ پر انگلی رکھ کر بچوں کی سی خوشی لیے پوچھا گیا۔ نہیں، لے کر لگوایا ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ ایسے کرنے سے پھر سے وہ گڑا دکھا تھا۔ ہیں؟ وہ ہونک سے اسے دیکھنے لگی۔ اصلی ہے تو ہی دکھ رہا ہے نا؟ وہ 1.5 ماہ سے اس کے ساتھ تھی لیکن اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیسے دیکھتی؟ وہ کبھی ایسے ہنسا بھی تو نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی اپنے ڈمپل پر غور نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے یہ اچھا لگنے لگا، کیونکہ یہ اس کی بیوی کو اچھا لگا تھا۔ زرنور نے ہبکی سے اسے دیکھا اور پیچھے ہونا چاہا۔ ذرا سی کوشش میں وہ ذرا سا فاصلہ ہی بنا پائی تھی، لیکن یہ کیا، اپنے کپڑوں کو دیکھتی وہ دھک سے رہ گئی۔ رات کے سارے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے لیکن صرف وہاں تک جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اور اس کے کپڑے، اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ غازی اس کے تاثرات سے جان گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اور میرا ڈریس؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ بتائیں نا، کیا بتاؤں؟ اتنا کچھ ہو گیا کہ وہ لب دبا گیا۔ کیا ہوا؟ غازی نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تم خود تو بہکی، ساتھ مجھے بھی بہکایا۔ شرارت سے بولتے آخر میں اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ میں نے نہیں غاز، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ آنکھوں میں تیزی سے نمی چمکی تھی۔ روز، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب چھوڑو۔
نہیں گاس، میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ سر تا پاؤں گلابی ہوتی بھیگے لہجے میں اس سے پوچھنے لگے، تم نے ہی تو کیا تھا روز، میرے جذبات کو ہوا دے کر خود سکون سے میری ہی پناہ میں سو گئی۔ ہاں؟ زرنور نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ سو گئی؟ ہاں سو گئی۔ پوری بات سمجھ آنے پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ غصے سے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ بہت اچانک ہی غازی نے اس کے بازو قابو کرتے کروٹ بدلی۔ نہیں ہوا تو کیا ہوا، اب ہو جائے گا، بوجھل لہجے میں کہا گیا۔ گاز؟ وہ خوفزدہ ہوگی۔ وہ مسکرایا اور اس کی نم آنکھوں پر نرمی سے لب رکھے۔ ریلیکس گاز کی جان، کچھ نہیں کرا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ مچلی تو غازی نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ایک ہی جسم میں بیڈ سے اترتی سیکنڈ میں ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ کچھ یاد آنے پر مڑی۔ وہ جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے انگلیاں چٹکھاتے دیکھ بات سمجھ گیا تھا۔ کپڑوں پر پانی گر گیا تھا، اس لیے لائٹ آف کر کے میں نے چینج کیے۔ ڈونٹ وری، روز شوہر ہوں میں تمہارا، کچھ نہیں دیکھا سوائے۔ وہ جو سکون سے جا رہی تھی اس کے سوائے پہ کہنے پہ مڑی اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لی اسے دیکھ رہا تھا، سوائے کمر پر اس قاتل تل کے۔ اوف! وہ شرم سے دوہری ہوئی اور بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ پیچھے اس کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتی گہرے سانس لینے لگی۔ بے شرم! اس نے دانت کچکچائے، آئینے میں خود کو دیکھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ سر تا پاؤں گلابی ہو رہی تھی، پھر خود ہی اس کی حرکت پر ہنس پڑی۔ وہ لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس جنگل کے چپے چپے میں چھا گئے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ لوگ وہاں کھڑے تھے جب اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پوزیشنز! ایئرپورٹ سے اینا کی آواز گونجی تھی۔ اینا؟ باسط اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی جنگل میں بنے ہٹ سے تھوڑی دوری پر چھپے ہوئے تھے۔ وہاں سے وہ لوگ ان کی پشت ہی دیکھ سکے تھے۔ وہ قریباً 10 لوگ تھے۔ الرٹ رہو سب۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ڈاکٹر باسط نے اسے روک لیا۔ اینا پلیز، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ مت جائیں، دیکھیں پولیس کا کام ہے، ہمارے آفیسرز کر رہے ہیں، وہاں خطرہ ہے۔ باسط پلیز، اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا، اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ اوکے، بٹ یہ رکھ لیں۔ اسے اپنی پاکٹ سے چھوٹا سا پسٹل نکال کر دیا۔ اینا نے گہرا سانس بھرتے اسے تھام لیا۔ اب چلو، بی الرٹ، ہم لوگ آگے بڑھیں، اپنا گھیرا تنگ کرو۔ وہ لوگ ساتھ ساتھ باقیوں کو ہدایت بھی دے رہے تھے۔ کوئی بھی چاپ کیے بغیر وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ سٹاپ! کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ پولیس کی بھاری نفری ان کے گرد جمع تھی۔ وہ گھیرے میں لیے جا چکے تھے۔ پولیس نے ان کا بھاری مال اور بندے اپنے شکنجے میں لیے تھے۔ ہٹ کو پوری طرح سے چیک کیا جا رہا تھا، لیکن انہیں وہاں جس کی تلاش تھی وہ نہیں ملا۔ شٹ! اینا نے ماتھا مسلا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے ہٹ سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ سنا ہے میری تلاش میں ہو؟ کسی نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ وہ گھبرا گئی، لیکن خود پر قابو پا گئی۔ چھوٹی سی پسٹل پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ وہ یکدم مڑی اور سامنے والے پر پسٹل تان گئی۔ اینا تو اینا، مقابل بھی اس کو دیکھ کر فریز ہوا تھا۔ اینا کی آنکھوں کے سامنے چند دن پہلے کا وہ واقعہ لہرا گیا جب اس عربی شہزادے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی تھی۔ وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ سب کے بیچ رہنے والا یہ عام انسان ہی بیسٹ ہے، اگر اس نے اس کے بازو پر بیسٹ کا ٹیٹو نہ دیکھا ہوتا۔ باسط نے اسے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بیسٹ کے نام کا ٹیٹو ہے۔ اینا کے چہرے پر نفرت و حقارت کے سائے لہرائے تھے، جبکہ وہ ساکت سے کھڑا تھا۔ قسمت کے اس کھیل پہ جس چہرے نے پچھلے کئی دنوں سے اسے بے چین کر رکھا تھا، وہ اسے یہاں اس طرح دکھے گا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ، دیوانہ وار بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے اپنا وہم لگا، لیکن یہ وہم نہیں، حقیقت تھی۔ وہ مبہوت سا نیلے لباس میں اس شہزادی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ڈر ہلکورے لے رہا تھا، لیکن وہ نڈر بنی اس پر گن تانے کھڑی تھی۔ شہزادی؟ اس کے لب ہلے۔ اینا یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنا بھیانک روپ تھا۔ ان قریب وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیتا، لیکن اینا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہمت بھی مت کرنا، وہ گرائی۔ بیسٹ چلو۔ کبیر نے اس کا بازو کھینچا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں عشق کی چمک تھی، جس سے وہ دونوں انجان تھے۔ ہے، ہلنا مت، میں شوٹ کر دوں گی، وہ دوسرے آدمی کو اسے لے جاتا دیکھ چیخی تھی۔ کبیر نے سیکنڈ سے پہلے گن نکالی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا۔ خنجر کا تیز وار اس کا ہاتھ چیرتا چلا گیا۔ آہ! وہ درد کی شدت سے گرایا، خون بل بل کر نکلنے لگا تھا۔ کبیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں وحشت اور غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے وہی مار دیتا، قدموں کی آواز آئی تھی۔ اس کے آدمی چوکنا ہوئے۔ اینا سمجھ چکی تھی کہ اس کی ٹیم پہنچ چکی ہے۔ امن چلو یہاں سے، کبیر چلایا تھا، لیکن وہ کھڑا رہا۔ اسے مڑ کر اسے دیکھا، جو حیرت و خوف سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اپنی شہزادی کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ خوف اچھا نہیں لگا۔ حیرت کی بات تھی، اسے ہمیشہ سے لوگوں کا اس سے ڈرنا پسند تھا، لیکن آج اسے اس خوف سے ہی نفرت ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔
آگے مت آؤ، وہ چلائی۔ کانپتے ہاتھوں سے پسٹل آگے کی، وہ مسکرایا۔ ایک قدم اور آگے آیا۔ میں کہہ رہی ہوں مت آؤ، میں گولی چلا دوں گی، لرزتی آواز میں کہا گیا۔ کہیں تو خود ہی مار ڈالو، بے اختیاری میں کہا گیا۔ وہیں رکو، اسے وارن کیا گیا۔ اس کے بڑھتے قدم اس کی جان نکال رہے تھے۔ پیچھے جنگل کی گہرائی شروع ہو رہی تھی۔ بہت اچانک ہی اس نے ٹریگر دبایا تھا۔ گولی مقابل کے بازو میں لگی تھی۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا، پھر مسکرا دیا، جبکہ اس کے آدمی اس کی طرف بھاگے تھے۔ سر کنگ کا حکم ہے، آپ ابھی کے ابھی یہاں سے چلیں، اس کے ایک آدمی نے آگے ہوتے کہا تھا۔ اینا کے ساتھی ہر طرف اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ گولی کی آواز پر اس طرف بھاگے۔ وہ جب تک وہاں پہنچے وہ لوگ قریباً نکل چکے تھے۔ اس دنیا میں اگر کسی کی بات نہیں ٹال سکتا تھا تو وہ صرف کنگ تھا۔ ابھی بھی وہ بے بس ہوا تھا۔ ایک گہری نظر ساکت کھڑی اس شہزادی پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ اور وہ ساکت سے کھڑی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس سے پہلی مرتبہ کسی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اینا تم ٹھیک ہو؟ اینا کیا ہوا؟ سب لوگ اس کے آس پاس جمع تھے۔ وہ ایک دم ہی لڑکھڑائی، دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ عیشا جو کہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، اس نے اسے سنبھالا، اسے گاڑی میں بٹھاتی پانی پلایا تو اس کی حالت سنبھلی۔ کیا ہوا تھا اینا، اور گولی کی آواز کیوں آئی تھی؟ میں نے چلائی تھی گولی۔ واٹ؟ وہ قریباً چلائی تھی۔ باقی سب نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس نے مختصر سا سب کو بتایا تھا۔ سب نے اسے تسلی دی تھی کہ اس نے جو کیا صحیح کیا۔ آج منزل کے اتنے قریب آ کر بھی ہم پھر سے خالی ہاتھ رہ گئے، باسط غصے سے بولا تھا۔ نہیں باسط، ہم ہارے نہیں، بلکہ ہم نے تو کوئی کھیل کھیلا ہی نہیں جو ہار جاتے۔ مطلب یہ کہ اگر آج تم لوگ اس تک پہنچ جاتے تو کیا ہم اسے پکڑ سکتے تھے؟ نہیں نا، کیسے پکڑتے؟ کوئی ثبوت؟ یہ جو مال ملا ہے اس میس سے تو وہ 5 منٹ میں گھر بیٹھے ہی باہر نکل آتا۔ ہمیں اسے اس کے ہیبل میں جا کر پکڑنا ہے، خود اس سے اعتراف کروانا ہے اس کے ذریعے سے، اور مجرموں تک پہنچنا ہے۔ فی الحال ہمارے ہاتھ خالی ہیں، لیکن بہت جلد ہم لوگ قابو پا لیں گے انشاءاللہ، سب نے یک زبان ہو کر بولا تھا۔ عیشا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن فی الحال بولی کچھ نہیں۔ وہ لوگ ہاسپٹل واپس لوٹ آئے تھے اور بظاہر ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے۔ پھر سے سر درد ہو رہا ہے؟ عیشا اس کے کیبن میں آئی تو اسے ٹیبل پر سر رکھے دیکھ بولی۔ اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پیچھے چیئر سے ٹیک لگا لی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ این، کیا کچھ ایسا ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ اینا نے اسے دیکھا۔ ایشو، مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا نظر آیا، کوئی خاص سی چمک۔ کون؟ کس کی بات کری ہو؟ عیشا الجھی۔ بیسٹ، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیسی چمک؟ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک گئی۔ چھوڑو، وہ اس سے کوئی کیس ڈسکس کرنے لگی۔ امید ہے آپ ہماری دعوت ضرور قبول کریں گے اور دعوت میں آ کر ہمیں شرف بخشیں گے۔ وہ اس کے آگے کارڈ رکھتے مانی حیث سے بولے تھے۔ معتصم نے ایک نظر کارڈ کا اور پھر انہیں دیکھا۔ دیکھیے درانی صاحب، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھے نہ آپ کی بیٹی میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ آپ کے اسٹیل میں۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی صاف گوئی پر درانی کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہ ایک لالچی آدمی تھا۔ درانی صاحب پیراپور معتصم کا گاؤں کی زمین پر ایک فیکٹری بنوانا چاہتا تھا، لیکن وہ گاؤں معتصم کے انڈر تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اسے ہر طرح کا لالچ دے کر دیکھ چکے تھے، لیکن ناکام ٹھہرے، اس لیے اس بار انہوں نے اپنی بیٹی کے ذریعے یہ گیم کھیلنی چاہی۔ کتنا بھیانک روپ تھا یہ باپ بیٹی کا، جو محض کچھ پیسوں کے لیے اپنی بیٹی کو بیچ رہا تھا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ معتصم میر شاہ، جسے دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی سے عشق تھا، وہ جس پر وہ حق رکھتا ہے، اسے محض ایک ہی عورت پسند تھی، وہ جو اس کی بیوی تھی، اس کی محرم۔ اپنی ماں بہن کے علاوہ اسے دنیا کی ہر عورت سے الرجی تھی۔ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ نہ تو ایسے انوالو رہا ہے، نہ ہی کسی بھی لڑکی کو اپنے آس پاس پھٹکنے دیا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اس کی ایک جھلک پر مرتی تھیں۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی تھا۔ وہ کالج، سکولز اور یونیورسٹیز میں موٹیویشنل لیکچرز کے لیے بلایا جاتا تھا۔ وہ خود بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پر ویڈیوز میں لیکچرز دیا کرتا تھا۔ لڑکیوں میں وہ ہاٹ ہینڈسم شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ بلا شبہ وہ جس کا نصیب تھا وہ عورت خوش نصیب تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ خوش نصیب تو وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رحمت کی تھی کہ اسے تحفے میں اپنی پیاری سی بیوی دی۔ اسے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ اینا یوسف زئی معتصم میر شاہ کا پہلا اور آخری عشق ہے، اس کی پہلی نظر کی محبت ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں شاہ صاحب، ایسا کچھ نہیں، وہ مصنوعی مسکراہٹ سے بولے تھے۔ میں تو بس آپ کو اپنی پارٹی میں مدعو کرنے آیا تھا، باقی آگے آپ کی مرضی ہے، چلتا ہوں۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتا جلدی سے اٹھا تھا۔ معتصم کی سرد نظریں اس کارڈ پر جمی تھی۔ جاری ہے۔